الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہم قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزد لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباب ہم پڑھ رہے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا.
نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ ابن آدم کو اللہ کی راہ بتائیں. اور پھر جو شخص اللہ کے نبیوں کی باتوں کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ فی الحقیقت پھر یہ دو تقسیمیں ہوتی ہیں، ماننے والے ایک طرف، نہ ماننے والے دوسری. اکابر نے اور بھی تفصیلات لکھی ہیں، لیکن پہلا مقصد انبیاء علیہ السلام کا علماء نے یہ لکھا ہے، یہ پہلا مقصد ہے انبیاء علیہ السلام کے آنے کا، کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ بتاتے ہیں. یہ ان کا پہلا مقصد ہوتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے اس راہ کا پہلا نقطہ وہ عقیدہ ہے. اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ایمان کا دوسرا نام ہے. ایمان اور عقیدہ یہ ایک ہی حقیقت کے دو عنوان ہیں. اور علماء عقائد نے لکھا ہے کہ اسی پر ابن آدم کی نجات ٹھہری ہوئی. جس کا عقیدہ بے غبار ہوگا، صحیح ہوگا، وہ نجات پائے گا. اعمال کا نمبر بعد میں آتا ہے. حتیٰ کہ صاحب منہاج مسلم نے لکھا ہے کہ اعمال کی غلطیاں تو قابل معافی ہوتی ہیں. اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں، اگر کوئی شخص عقیدتاً ٹھیک تھا، اس کے اعمال میں جھول آیا، تو وہ اگر دوزخ جاتا ہے تو اہل سنت و جماعت نے یہ عقیدہ لکھا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر وہ اپنے اعمال کی سزا کے طور پر جاتا ہے تو ایک نہ ایک دن لوٹ آئے. اس لیے کہ عقیدے کے عوض یہ سزا وہاں نہیں رہے، اپنے گناہوں کی سزا پائے گا اور چھوٹ جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص، مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ قیامت کے میدان میں گر نیکیوں کے دریا میں بھی تیرتا ہوا وہاں چلا گیا، اور اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا تو اس کی کسی بھی نیکی کو قدرت نے میزان پہ رکھنا ہی نہیں. اس لیے کہ نیکیوں جو جس کو اعمال کہتے ہیں، عمل، اس کا نمبر بعد میں آتا ہے، پہلے عقیدے کا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اکابر نے قصص الانبیاء میں اس سبق کو بار بار دہرایا ہے، اور وہ مجھے بھی یاد رکھنا ہے اور آپ نے بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمارے عقیدے میں کوئی جھول نہ آنے پائے. اگر آیا ہے، اللہ نہ کرے، تو پھر کوشش کر کے اس کی اصلاح کرنا، ورنہ فقط تقاریر کر دینے سے یا سن لینے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ. نشستن بگفتن کے برخاستن، یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا. تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم کے مطابق فرعون کو عقیدے کا مسئلہ سمجھایا، اس نے کہا، فرعون نے، اگر کوئی ثبوت لائے ہیں آپ، دلائل، اس کو پیش کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے دو معجزے پیش فرمائے. ایک لاٹھی کا سانپ بننا اور دوسرا ہاتھ کا روشن ہونا.
तफसीलात हमने गुज़श्ता जुमा पढ़ी। अब इसके बाद का सबक सुनो। उलमा ने लिखा है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दो मोजज़े पेश फरमाए, क़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम। अब गौर से ध्यान से मेरी बातों को सुनो। मला किसको कहते हैं ये हमने गुज़श्ता जुमा पढ़ी। उनका कहना यह था कि ये तो माहिर जादूगर हैं, अल्लाह ताला माफ, जिन्होंने अपने जादू का करतब दिखाया है। युखरिजुकुम मिन अर्दिकुम, जब वो दो मोजज़े पैगंबर ने पेश किए ना, एक लाठी का सांप बनना और दूसरा हाथ का रोशन होना, उन लोगों ने कहा ये क्या है? जादू। और अल्लाह ताला माफ फरमाए पैगंबर को जादूगर कहा, और न सिर्फ जादूगर कहा बल्कि माहिर जादूगर कहा। इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम फमाज़ा तअमुरून। लगे इसका मकसद और कोई नहीं, बस ये आपको अपनी धरती से निकालना चाहते हैं, बादशाहतें चाहते हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए। उलमा ने लिखा है ये उनका झूठ था, ना पैगंबर जादूगर थे ना ही पैगंबर बादशाहतें चाहते। पैगंबर तो फकत उनकी इस्लाह चाहते। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम फमाज़ा तअमुरून। कहने लगे तो अपने तुम्हारे मुल्क से तुम्हें निकालना चाहते हो, और तो तुम फमाज़ा तअमुरून, क्या मशवरा है तुम्हारा? कोई राय दो। अच्छा, वो जब ये बात हुई ना कि मतलब ये तो आपको आपके धरती से निकालना चाहते हैं, कोई मशवरा दें, ये तो जादू दिखा रहे हैं, तो क्या करें इनके बारे में? क़ालू अर्जिह व अख़ाहु व अरसिल फिल मदाइनि हाशिरीन। कहने लगे ऐसा करें, क़ालू अर्जिह व अख़ाहु व अरसिल फिल मदाइनि हाशिरीन, इनको भी मोहलत दें और इनके भाई को भी मोहलत दें। इनसे मुराद हजरत मूसा और भाई से मुराद हजरत हारून, वो दोनों हजरात गए। क़ालू अर्जिह व अख़ाहु व अरसिल फिल मदाइनि हाशिरीन, ऐसा करें इनको भी मोहलत दें और इनके भाई को भी मोहलत दें। मोहलत दे के क्या करें? मुकाबला करें, हरकारे भेजें शहर शहर बस्ती बस्ती। इन्होंने जादू दिखाया है तो जादू का मुकाबला जादू करेगा। अल्लाह ताला माफ फरमाए। हालांकि वो जादू तो नहीं था, वो तो मुझसे थे, और मुझों का मुकाबला कभी कोई कर नहीं सकेगा। ये कैसे हो सकता है? इसलिए कि मुझसा अल्लाह की कुदरत होती है, इंसान कुछ भी कर ले, अल्लाह की कुदरतों के मुकाबले नहीं कर सकता। जब उनका फैसला आ जाए सब कुछ धरा रह जाता है। वो आपने सुना है ना, जैसे हमारे यहाँ मुहावरे होते हैं, फारसी का एक मुहावरा है कि तदबीर कुनत बंदा के तकदीर जनत फंदा। बंदा जब तदबीरें करता है तो तकदीरें मुस्कुराती। इसलिए कि तदबीरें कभी तकदीरों पर गालिब नहीं आ सकती। तदबीर आपके और मेरे इरादे का नाम है, तकदीर खुदा के फैसले और इल्म का नाम है। सही बात है, गलत बात है? और बोलो तो सही, कोई बातें आपको समझ में आ रही है? अल्लाह करे आ जाए, और मसला तो यहीं अटका हुआ है। तो बहरहाल वो कहने लगे कि इनको मोहलत दें। क़ालू अर्जिह व अख़ाहु व अरसिल फिल मदाइनि हाशिरीन, इनको मोहलत दें, इनके भाई को भी मोहलत दें, हरकारे भेजें शहरों में, हरकारे भेजकर मुकाबला करेंगे। इन्होंने जादू पेश किया है तो ये जादू का मुकाबला जादू से किया जाएगा। ये सामने आए हैं तो हम भी सामना दिखाएं। अल्लाह ताला माफ। अच्छा, एक बात है जो किताबों में मिलती है
تاریخ میں ایک کردار گزرا ہے حجاج بن یوسف، بڑا مشہور کردار گزرا ہے، بڑی بڑی باتیں ہیں اس کے بارے میں۔ بہرحال اس حوالے سے ایک بات یاد آئی، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اس کے زمانے میں ایک عالم تھے، انہوں نے اس کے حکم کی آپ سمجھ سکتے ہیں مخالفت کی ہوگی، ظاہر بات ہے اگر اس کا حکم شریعت کے مطابق نہیں تھا تو ماننے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، تو اختلافات ہو جاتے ہیں۔ اس نے ان کو طلب کیا، وہ آئے۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ وہ جو تھے نا اپنا اس کے وزیر وزراء حجاج بن یوسف، اس نے ان کو کہا کہ دیکھو ان کا جرم تو تمہیں پتا ہے، میرے حکم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، ان کا تمہارا کیا خیال ہے، کیا حل ہونا چاہیے، کیا سزا ہونی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے حکم کا مقابلہ تو پھر کرنا کیا ہے، سزائے موت۔ کیا کرے اور کیا کرنا ہے؟ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے جب حجاج بن یوسف کے وزیروں کا جواب انہوں نے سنا نا ان عالم نے، تو مسکرا دیا۔ حجاج بن یوسف کو غصہ آ گیا۔ اب دیکھیں بہرحال حکمران تھا، حکمران اگر کسی کی سزا پر بات کر رہا اور وہ مسکرا دے تو غصہ تو آ ہی جاتا ہے۔ تو حجاج بن یوسف کو اچھا نہیں لگا ان کا مسکرانا۔ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں حجاج بن یوسف نے کہا کہ کیا ہے، ہنس کیوں رہے ہیں ہم آپ کی سزا پر بات کر رہے ہیں، آپ آگے سے ہنس رہے۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ وہ محترم فرمانے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں جو مسکرایا ہوں مجھے آپ کے وزراء کی عقلوں پر مسکراہٹ آئی۔ کیوں؟ کہا ایک سے بہتر تو فرعون کے وزیر تھے، اس کے مشیر تھے یہ جو تمہارے ہیں۔ حجاج کا کیوں؟ کہنے لگے دیکھیں ایک وقت آیا تھا کہ پیغمبر نے فرعون کے آگے، سب میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا، خیر چھوڑے میں دوسری طرف نکل جاؤں گا۔ فرعون کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو معجزے پیش کیے اور اس نے اپنے مشیروں وزیروں سے یہی پوچھا تھا کہ فماذا تأمرون، کیا مشورہ ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ وزیروں نے کیا کہا؟ قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن، ان کو موقع دیں ہمیں بھی موقع دیں، ہرکارے بھیجیں شہروں میں، جادوگروں کو بلائیں گے، انہوں نے جادو دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم بھی جادو کا مقابلہ کریں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے۔ بات سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا کہ حجاج کیا بات ہے، فرعون کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو موقع دے، ان سے مقابلہ کریں گے، تیرے والے نہ آؤ دیکھتے نہ تاؤ پھانسی دیتے، تو پھر وہ بہتر تھے یا تیرے بہتر ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ اس طرح کا ایک واقعہ انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے باب میں آئے گا، مجھے وہ یاد آیا تھا لیکن پھر وقت نہیں ہے اور پھر وہ اس قصے کا حصہ ہے، انشاءاللہ تب سنائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات یاد آئی ہوگی، سن لیں آپ، بہرحال یاد آ گئی ہے، ربط ہے یا نہیں۔ ویسے یہ واقعہ تو ہے پرانے دور کا، حجاج بن یوسف کو تو صدیاں ہو گئی گزرے ہوئے، ہمارے سب کا نہیں الا ماشاء اللہ، لیکن ہمارے والوں میں ایسے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں تاریخ میں، اور وہ اب بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی اصلاح کی توفیق دے۔ ایک سنیں آپ، مجھے ایک بات یاد آئی، کافر ہونا الگ بات ہے، اس کی عقیدوں کے ساتھ ہم اتفاق نہیں کرتے، لیکن مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خوبی مان لینی چاہیے چاہے غیر میں ہے۔ آپ کو تو خیر بہرحال سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یعنی
آپ کے بہت قریب کے دور میں، یہ نہیں کہ بہت پرانے دور میں، بہت قریب کے دور میں، اور آپ ہی کے ملک میں غلام نبی جانباز مرحوم گزرے جنہوں نے کسی وقت لکھا تھا کہ کوئی منجم سے پوچھ آئے کہ فلک سے کیوں ٹوٹتے ہیں تارے، اور آگے انہوں نے لکھا تھا بڑی عجیب بات کہ کوئی منجم سے پوچھ آئے فلک سے کیوں ٹوٹتے ہیں تارے، کسی کی پیری چمک اٹھے گی کہ کسی کا رسوا شباب ہوگا۔ یہ جو آپ کا اور ہمارا ملک تقسیم ہوا نا، اور اس میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایک حادثہ ہوا تھا، اس کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بڑے قلم کے تو یعنی دھنی انسان، مدرس حرم، شیخ العرب والعجم، حضرت شیخ محمد مکی صاحب، انہوں نے ایک واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے، وہ سنا رہا ہوں آپ۔ ان کی ایک دفعہ جانباز مرحوم سے ملاقات ہوئی، اس وقت حیات تھے، اب تو فوت ہو گئے، مدتیں ہو گئی۔ بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، انگریز کے باغی، مسلمہ کذاب سے دجال قادیان تک، تحریک مسجد شہید گنج، بڑی یعنی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ایک تو یہ بابری مسجد کا حادثہ ہوا نا، اس سے پہلے ہوا ہے مسجد شہید گنج، اس پر انہوں نے پوری کتاب لکھی۔ بہرحال خیر اب تو وہ کتابیں بھی سمجھیں آپ کے نایاب ہو گئیں، اور پڑھنے والے بھی گئے اور لکھنے والے بھی گئے، سیدھی بات۔ اب تو کوئی نیٹ پہ آ جائے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ورنہ مکی صاحب فرمانے لگے میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ جانباز صاحب ایک بات بتائیں، آپ پہلے دور میں بھی اکثر جیل میں ہوتے تھے، پاکستان بننے کے بعد بھی آپ اکثر جیل میں ہی ہوتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے، مستقل کتاب، جب پاکستان بن گیا، یہ اس کا نام ہے۔ یہ جو پاکستان کو دو ٹکڑے کیا گیا تھا نا، اس کی تاریخ، یہ اس زمانے کے لوگ ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ تھے جب تقسیم ہند ہو رہی ہے، جو حالات ان کے سامنے تھے وہ میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے جب پاکستان بن گیا تو ظاہر بات ہے جب آپ سچ لکھیں گے یا بولیں گے تو نتیجہ تو قید خانہ ہوگا، پھر پراٹھے تو نہیں ملیں گے آپ۔ مکی صاحب فرمایا، میں نے ان سے کہا جانباز صاحب آپ اکثر آپ بھی جیل میں ہی ہوتے ہیں، آپ نے دونوں میں فرق کیا پایا ہے؟ پہلے انگریز تھا، اب ہمارے ہیں، کیا فرق پایا آپ؟ جانباز مرحوم کا جواب بتاؤں؟ جانباز مرحوم نے جواب، یہ مکی صاحب کے بعد بتا رہا ہوں، مکی صاحب نے لکھا ہے، مجھ سے کہنے لگے کہ مکی صاحب سچ یہ ہے کہ انگریز بے دین تھا، بے آئین نہیں تھا، ہمارے بے دین بھی ہیں، بے آئین بھی ہیں۔ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ بولو تو صحیح، تجربہ کر لو، شاید آپ کو پتہ نہیں اس لیے بول نہیں رہے، جا کے تجربہ کر لو پھر پتہ چل جائے گا۔ اور ہو سکتا آپ نہ مانے، ایک کتاب ہے منہاج مسلم، اس کی پہلی جلد میں ایک واقعہ لکھا ہے، انگریز ڈی سی تھا، ایس پی مسلمان تھا آپ کے دیش کا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آنا تھا ڈیرہ غازی خان، ایس پی صاحب نے ڈی سی صاحب کو چٹ لکھی، عرضی تو عطا اللہ شاہ بخاری آ رہے ہیں، آپ ایسا کریں کہ پابندیاں لگائیں، یا ان کو جیل میں ٹھوس دیں یا پابندی لگا دیں کم از کم، اس لیے کہ ان کی تقریر کو آگ لگا دیتی، ہزاروں ان پہ نثار ہو جاتی، یہ تو یہاں آگے تو سارا امن تے ابالا ہو جاتا۔ عرضی سمجھ میں آئی آپ کے دیش کے صاحب کی؟ بولو تو صحیح، اور بولو تو صحیح، الحق تو مرن سچ ذرا کڑوا لگتا ہے مگر سچ تو سچ ہے، تاریخ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے عرضی لکھی، اچھا ڈی سی صاحب نے وہ پڑھی رکھ، میں نے پہلے بتایا ڈی سی صاحب غریب تھا اور یہ تاریخ میں ہے، انہوں نے رکھ دی۔ اچھا ایک دن دو دن گزر گئے تو ایس پی صاحب خود آئے، آ کر ان سے کہنے لگے صاحب منہاج نے لکھا ہے کہ صاحب میں نے آپ کو عرضی لکھ کر بھیجی تھی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا،
ہمیں وقت چاہیے ہوگا کام کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ڈی سی صاحب کہنے لگے کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے میں نے پڑھ لیا ہے، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ جی کیا ضمیر نے گوارا؟ کہ بھائی دیکھو ایک شخص اپنے شہر اپنے گاؤں میں بیٹھا ہے، ابھی وہ ہمارے شہر آیا ہی نہیں ہے، ہم پہلے ہی اس پر پابندی لگا دیں، ابھی اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، قانون کو چھوا تک نہیں، ہم اس پہ پہلے قانون لگا کر دیں۔ ہمارے ملک میں اس کے اپنے کوئی حقوق نہیں ہے، یہ کیا ہے کہ وقت سے پہلے ہی ہم ان کو پابند کر دیں۔ اب ڈی سی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور ایس پی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جانباز مرحوم نے سچ فرمایا تھا یا غلط فرمایا۔ اور آگے سنیں، جب ڈیرہ اسماعیل خان کے اڈے پہ سید عطا اللہ شاہ بخاری ہوتا ہے، شاہ جی کو کسی نے یہ بات سنائی۔ صاحب منہاج لکھتے ہیں کہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اگر انگریز نے اتنا خیال کیا ہے تو ہم بھی آل رسول ہیں، اگر اس نے اتنا احترام کیا ہے تو آج کے جلسے میں ہم بھی کوئی بات نہیں کریں۔ بات سمجھ آئی؟ اور بولو تو صحیح۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ عقیدے کا اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، وہ رہتا ہے وہ رہے گا، عقیدے سے تو کہیں سمجھوتے نہیں ہوتے، لیکن مولانا امین اقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے خوبی مان لینی چاہیے چاہے دشمن میں بھی، اور عیب ہی ہوتا ہے چاہے وہ اپنے میں بھی۔ اس لیے حجاج بن یوسف کے سامنے ان عالم نے فرمایا کہ تیرے علم و ذرا سے پہ تم تو فرعون کے وزیر تھے۔ او بھائی انہوں نے تو فرعون کو کہا تھا، جب فرعون نے کہا مشورہ دو، انہوں نے کہا مقابلہ کریں گے، ان کو مہلت قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اگر کوئی چیز پیش کی ہے ہم بھی چیزیں پیش کریں۔ سمجھ آئی بات؟ اچھا کریں کیا؟ کریں کیا؟ کہنے لگے کہ ہرکارے بھیج دیں شہروں میں، کس لیے؟ تاکہ جادوگروں کو بلا کر لائیں، بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، بڑے بڑے جادوگروں کو بلائیں اور جتنے جادوگر ملے سب کو بلائیں۔ اچھا بڑی حیرانگی کی بات ہے، یہ تو دو پیغمبر تھے، ایک حضرت موسیٰ اور ایک حضرت ہارون۔ علماء نے لکھا اب اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا نا، فرعون کے لیے، وہ تو بادشاہ تھا۔ انہوں نے کہا بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، یعنی جادوگروں کو اکٹھا کریں، سارے جادوگروں کو اکٹھا کرو، بلاؤ ان کو۔ اچھا جب وہ انہیں پیغام بھیجے نا کہ جادوگر جہاں بھی ہے ہماری ضرورت ہے ہمارے دربار میں، اس کے لیے کیا مشکل، پیغام نکل پڑے، قاصد چل پڑے۔ بعض علماء نے لکھا اچھا ادھر سے دو پیغمبر ہیں، مہلت دی فرعون نے، ادھر دو پیغمبر، بعض علماء نے لکھا 15,000 اکٹھے ہو گئے، فرعون کا حکم تھا نا۔ بعض علماء نے لکھا نہیں 20,000 اکٹھے ہو گئے، مولانا کیرانوی نے لکھا نہیں 70,000 اکٹھے ہو گئے، بعض علماء نے لکھا نہیں 90,000 اکٹھے ہو گئے، اور بعض علماء نے لکھا نہیں 3 لاکھ اکٹھے ہو گئے۔ واللہ عالم، قرآن تو قرآن ہے، قرآن تو انہیں بحث نہیں جاتا، بس جادوگر اکٹھے ہوئے۔ البتہ ایک کتاب ہے معالم العرفان، اس کی جلد نمبر 7 میں علماء نے لکھا ہے، پتہ چلتا ہے کم از کم 15,000 تو جمع۔ اور یہ بھی آپ شاید حیران ہو، مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے کرتبوں کو جو ساز و سامان تھا نا، صرف 300 اونٹوں پر تو وہ لادا گیا تھا۔ حالانکہ تو صرف 2 پیغمبر ہیں، ایک لاٹھی ہاتھ۔ اچھا ایک بات اور یاد آئی مجھے، وہ بھی سن لیں، وہ بھی اسی حوالے سے۔ آپ کے ہمارے ملک میں مولانا ادریس کاندلوی زمانے ہو گئے فوت رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نے ایک کتاب لکھی تھی اصول اسلام، 3 بڑی مشہور کتابیں تھیں ان کی، اور بھی ہوئی، یہ عقیدوں پر تھی، عقائد الاسلام، اسلامی عقیدے، علم الکلام، علم کلام، اور تیسری تھی اصول اسلام، اسلام کے جو اصول ہیں۔ اس تیسری کتاب میں حضرت نے ایک بات لکھی ہے مثنوی کے حوالے سے، اور مثنوی تو خیر بہرحال میں نہیں جانتا آپ جانتے ہیں کہ نہیں، لیکن مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مثنوی ایسی کتاب تھی کہ جو اس دل میں خدا کی محبت کی آگ بھڑکا دیتی ہے جس نے پڑھی۔
اور ہمارے علماء کا فیصلہ یہ ہے یہ الہامی کتاب ہے، کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے اس کتاب کو لکھنا۔ بہرحال یہ ایک الگ قصہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا مثنوی کے حوالے سے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک گاؤں میں بڑے بڑے جادوگر رہتے تھے۔ ایک جگہ دو جادوگر ایسے تھے جو بھائی تھے بڑے ماہر جادوگر، ان کا کام یہ تھا، اور انہوں نے یہ چیز حاصل کی تھی اپنے باپ سے، اپنے والد سے، لیکن والد ان کا فوت ہو گیا تھا۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب قاصد آیا فرعون کا، ظاہر بات ہے اس زمانے میں پیغامات کا پرانا طریقہ ہوتا تھا، قریب قریب آپ کے اور ہم نے بھی تو وہ دور دیکھا ہے جب قاصد آیا کرتے تھے چٹھی وہ چٹھی لے کر یا وہ چٹ لے کر، وہ گیا اور اس نے کہا کہ بھائی فرعون نے آپ دونوں چونکہ ماہر ہو اس علاقے کے، باقیوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں آپ نے بھی پہنچو دربار میں، کام ہے آپ سے۔ ابھی کیا کام ہے؟ ابھی کام یہ ہے دو درویش آئے ہیں اور وہ فرعون کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور بس اس حوالے سے ایک نے پوچھا کہ ان کے پاس کیا ہے؟ وہ کہا ہے تو کچھ نہیں، صرف لاٹھی ہے ایک کے ہاتھ میں اور مقابلہ ہے بڑا زبردست، تو اس لیے آ جاؤ باقی باتیں خود ہی آ کے دیکھ لینا۔ وہ چلا گیا۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو تھا نا ان دو بھائیوں میں ایک بھائی سے کہنے لگا بات کوئی بڑی ہی ہے، بہرحال چلو، وہ اپنی والدہ کے پاس آئے۔ والدہ کے پاس آئے کہ ہم نے جانا ہے، پہلے ہم ابو کی قبر پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم آگے جائیں گے۔ والدہ نے کہا ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں لیکن قبر تک۔ والدہ ان کو لے کر ابو کے قبر پر، یعنی اپنے شوہر کے ان کے ابو کے قبر پر لے آئے، اپنے بیٹوں کو، بات سمجھ آ رہی ہے، لے کر آگے۔ اچھا انہوں نے والدہ کو کہا آپ چلے جائیے، ہمیں وقت، چلے گئے۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے 3 روزے رکھے، بیٹوں نے کتنے؟ 3۔ ایک کوئی عمل ہوگا ان کا واللہ اعلم۔ انہوں نے وہ عمل کرنے کے بعد اپنے والد کے لیے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، پیغام تو بڑے دربار سے آیا ہے، فرعون کا دربار ان کے لیے بڑا، لیکن کہہ رہے ہیں 2 درویش آئے ہیں اور ان کا مقابلہ بادشاہ کے بس کا کام ہے، اس کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے، خوشی بھی بہت ہے لیکن ڈر لگتا ہے کہیں بھٹک نہ جائے۔ یقیناً اگر ہاریں گے تو پھر سزا بھی تو ویسی ہی ہوگی نا، اور اگر جیتیں گے تو پھر انعام بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو آپ تو سچے، یہ الفاظ لکھے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ بیٹے نے کہا آپ تو سچے جہان میں چلے گئے۔ یہ سچ کہا تھا کہ نہیں اس نے؟ آپ سچے جہان میں چلے گئے، ہمیں صرف کچھ بتا سکتے ہیں تو بتا جائیے گا ہم کیا کریں۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ظاہر بات انسان ہے، نیند آتی ہے، وہ دونوں سوئے تو جس نے یہ دعا کی تھی نا اس کو باپ خواب میں نظر آیا، کیونکہ یہ میں نے ابھی بتایا وہ جادو انہوں نے باپ سے ہی سیکھا تھا، اور یہ ان کی زندگی کا خاص موقع تھا۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ باپ نے کہا میں نے تمہاری بات مجھ تک پہنچ گئی، میں کھل کے نہیں کہہ سکوں گا، البتہ ایک نشانی بتاتا ہوں، جا کر اس نشانی کو دیکھ لو، اگر وہ نشانی تمہیں ان 2 درویشوں میں نظر آ گئی تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اگر نہ نظر آئی پھر آگے بڑھ جاتا۔ بقیہ کا قصہ انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ۔